یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، آکولہ کی طرف جا رہے ہیں ممبئی سے اور بھساول اسٹیشن پہ پہنچے ہیں۔ خواجہ ہند کے میں نے تو شاید پہلی بار اس انداز میں چائے دیکھی ہے۔ کہتے ہیں نا وہ جیسے جیسے وہ مقام قریب آتا ہے کہ جہاں جانے کی بڑی تمنا ہو۔ راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، امید ہے کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو دیکھ کر مدنی چینل کو دعا دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، اس وقت ہم آکولہ پہنچے ہیں اور آج کا دن انشاءاللہ یہاں گزرے گا۔ عالم شاہ نماز پڑھتے ہوئے دھیان کدھر ہے؟ یہ کیسی حاضری ہے؟ پھر بلا لو مدینے سگیا تار کو۔ دنیا والوں کے میسج اتنی فکر ہے، اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو بناؤ ایسی اولاد جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ثواب پہنچا سکے۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، الحمدللہ آج پہلی بار فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ آکولہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، وہ صرف غریب نواز نہیں، جھکتی ہے وہاں شاہوں کی جبی، مشہور ہے ان کی جود و سخا، مشہور ہے ان کی جود و سخا، یہ شان ہے میرے خواجہ کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا قافلہ رات کے اس وقت تقریباً 3:45 بجنے والے ہیں اور ہم سوئے تاج پور شریف جا رہے ہیں۔ بابا تاج الدین کا مزار وہاں پر ہے اور آکولہ شہر سے ہماری روانگی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت سے سفر ہو۔ مدنی مشوروں سے اب تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوئے ہیں، تو اب نیت ہے کہ راستے میں نماز فجر ادا کریں گے اور کل انشاءاللہ تاج پور شریف پہنچیں گے۔ مدنی چینل کا سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا، انشاءاللہ اس میں آپ ساتھ رہیے، ہمارے مختلف ہند کے مناظر بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ مزارات اولیاء کی زیارت بھی ہوگی اور مختلف مزارات کے مناظر آپ دیکھ پائیں گے۔ مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، فجر کی نماز کے لیے راستے میں امراوتی کے قریب ایک مسجد میں رکے ہیں، یہاں وضو کریں گے انشاءاللہ اور پھر نماز فجر ادا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، مرحبا دیس تو تاج الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے پیارے اسلامی بھائیوں، رات تقریباً 4 بجے ہم آکولہ سے چلے تھے اور اب صبح 8 بج رہے ہیں۔ راستے میں فجر کی نماز بھی ادا کی ہے اور ابھی تاج پور پہنچے ہیں۔ تاج پور یہ وہی شہر ہے جو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہے، جس کو ناگپور کہا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تاج پور کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید مناظر اس شہر میں ہونے والے مدنی کاموں کے آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے تاج پور کے اندر الحمدللہ فیضان مدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں انشاءاللہ۔
ان مناظر کو آپ دیکھ پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دلوں جان ان پر نثارا کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ جان کیا ہے اگر ہو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مل کر دعا کر لو، کیا معلوم آج کبھی یہ کوئی گھڑیاں ہوں اور ہمیں اس در کی جلدی جلدی حاضری بن جائے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن۔ بخارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو۔ دنیا میں کوئی جھاڑو لگانا پسند نہیں کرتا مگر عاشقوں کے امام بڑے سرور مفتی اعظم ہند جھاڑو لگانے کی تمنا کرتے ہیں، مگر کس گلیوں کی، کس در کی، سنو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن دوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نور، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہند کے شہر، اس شہر میں موجود ہیں جس کو ہمارے بابا تاج الدین سے بڑی نسبت حاصل ہے، اور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں جسے ہم تاج پور کہا کرتے ہیں، ویسے تو ہند میں اسے ناگپور بھی کہا جاتا ہے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی والے تاج پور شریف کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ایک عظیم ہستی، نیک شخصیت اور ایسی عظیم شخصیت جن کا فیضان جاری ہے، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں بچپن سے یوں سمجھ لے ایک شعر سنا کرتا تھا، اللہ نے آج ایک بہت عرصے کے بعد پھر تاج پور شریف آنے کی سعادت دی ہے، اور وہ شعر یہ تھا: اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے، ناگپور کا بچہ بچہ آپ پہ قربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بابا تاج الدین کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائی، اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا، میرے آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو رب سے جھگڑا کریں گے۔ یہ جھگڑا ہمارے آج کل کے لڑائی والا نہیں ہوگا، مان والا، محبت والا جھگڑا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے ہمارے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے، یا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی، ہم گواہی دیتے انہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا تھا، اے اللہ وہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، میرے مولا تو نے ہمارے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب فرمائے گا جاؤ جو تمہارے جاننے والے ہیں سب کو جہنم سے نکال کر، تو ہاتھ پکڑ کر انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا دوست ہونا چاہیے جو قیامت کے دن اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور عرض کر سکے مولا یہ میرا دوست تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی،
میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ عبادت کی تھی. کوئی ایسا دوست ہے تمہارے پاس؟ سوچو. میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, یہ دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں نا, جو تہجد گزار, جو نیکیاں کرنے والے, جو سنتوں کے عمل کرنے والے, ان کی دوستی اپنا لو. ان نیک لوگوں کو گواہ بنا لو. کچھ مدنی قافلوں میں ان کے ساتھ سفر کر لو, کچھ ان کے ساتھ نمازیں پڑھ لو کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکیں. ورنہ یہ فلمیں دکھانے والے, یہ گالیاں دینے والے, یہ حرام کاموں کی طرف لے جانے والے دوست کام نہیں آئیں گے. سوچو, مرنے کے بعد وہی دوست کام آئیں گے جو ہمیں ایصال ثواب کرے. یہ جو بری دوستی ہے اسے چھوڑ دیجئے. لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا, میں تو صرف بیٹھتا ہوں دوستوں میں, وہ شراب پیتے ہیں. میں جناب جوا نہیں کھیلتا, دوست کھیلتے میں ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہوں. میں برے کام نہیں کرتا مگر کمپنی دینی پڑتی ہے. ابھی ایک طرف آپ نے کمپنی کے بارے میں سنا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے جمع نہیں ہوا تھا مگر اچھوں کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کی بھی مغفرت کر دی گئی. اور جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی وہاں جا کے بیٹھو گے, ان پر جو لعنت برسے گی وہ کہیں تمہارا بھی بیڑا غرق نہ کر دے. اچھوں کو اپنائیے. اور خدا را اگر چینج چاہیے لائف میں, اگر واقعی آپ نیک بننا چاہتے ہیں, واقعی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلا کام وہ کمپنی تبدیل کرو, اپنی صحبت تبدیل کرو, اپنی دوستیاں تبدیل کرو. اللہ کی بارگاہ میں اگر نیک بننا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ. ان کو دیکھ دیکھ کر, کہتے ہیں دوست کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آج دوست ایسے ہیں جسے دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, اسے دیکھ کر معاذ اللہ برے مقامات یاد آتے ہیں. ایسے دوستوں کو چھوڑ دو, یہ نہیں آئیں گے کام. ارے وہ آقا جو وعدوں کی پاسداری کا درس دیتے رہے, وہ آقا جو ہمیں سچائی کا درس دیتے رہے, وہ آقا اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں سمجھاتے رہے کہ مسلمان دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے, دوسرے کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. اور تم نے یہ دین کا حال کر دیا, تم نے یہ مسلمانوں کے نام کا حال کیا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. آج باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں کہ جناب مغربی کلچر نے آج غیر مسلم اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. سچ بتاؤ, اسلام کو بڑا نقصان دوسروں نے پہنچایا یا خود مسلمانوں نے پہنچایا؟ آج ہمارے کردار نے لوگوں کو موقع دیا نا اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے. کتنے فراڈ, کتنے معاملات میں مسلمان انوالو نکلتے ہیں. کیوں؟ کیا یہ دین کی تعلیمات تھی؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کمی کا نتیجہ ہے. جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا پیغام اگر یاد رہ جائے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. وہ نہیں بھولے ہمیں, ہر مقام پر یاد رکھا مگر تم بھول گئے. ان کے طریقے بھول گئے, ان کی عادتیں بھول گئے, ان کی تعلیمات بھول گئے. امام عشق و محبت سکھا رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ان کا ذکر اپنی عادت کرو, ان کی عادتوں کو اپنا کر اپنی عادتیں بہتر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے, آقا کے عشق والی زندگی عطا فرمائے. جہاں نبی پاک کی ناراضگی کی بات ہو, جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دوری کی بات ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے کنارہ کرنا نصیب فرمائے. اور بس نقش قدم پر نبی پاک کی زندگی کے مطابق, سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی حسن عمل کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تیری, تم پہ ہر دم کرو سلام.
خطائیں معاف فرما. یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے، یہ دیکھ کس کے امتی ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے رب کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. زندگی میں کوئی ایسا کام لے لے میرے مولا جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب راضی ہو جائے، سب کو خوشحالی عطا کر دے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا. آج الحمدللہ ہند کے شہر تاج پور میں موجود ہیں. ناگپور کو تاج پور کیوں کہا جاتا ہے؟ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کی وجہ سے. آج جس جگہ میں موجود ہوں یہاں سے بالکل قریب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بھی موجود ہے. اس کے قریب ہی آج ایک مسجد کے سنگ بنیاد میں ہم آئے ہیں. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. مالک کریم آج تیرے گھر کی سنگ بنیاد رکھنے کی سعادت ملی ہے. اے اللہ اس کی عظیم الشان تعمیر میں ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، آسانیاں عطا فرما. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. اے اللہ جنہوں نے اس پلاٹ کو خریدنے میں اور آئندہ تعمیر کرنے میں حصہ ملائیں، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. اس مسجد کو بنانا بھی نصیب فرما، آباد کرنا بھی نصیب فرما. اس مسجد کو اس علاقے والوں کے لیے سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے پھیلنے کا سبب بنا، نیکی کی دعوت کا مرکز اسے بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، تاج الدین کا ہے. یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو مسجد میں شامل ہوگا انشاءاللہ. دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ میرے پاس مدینے کے پیسے ہیں. کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بیچ مارکیٹ میں اور مصروف ترین علاقے میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ناگپور شریف میں موجود ہے. الحمدللہ آج فیضان مدینہ آنا ہوا. یہاں پر نمازوں کا سلسلہ رہتا ہے، مدرسۃ المدینہ یہاں موجود ہے اور دیگر مدنی کاموں کی یہاں بہاریں ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مراکز دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہند کے شہر تاجپور میں بھی دعوت اسلامی کا فیضان سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا. فیضان مدینہ پونا یہ کنسٹرکشن پلان ہے اس کا. فیضان مدینہ خلد آباد اورنگ آباد، جامعۃ المدینہ بارشی سولاپور، فیضان مدینہ مالیگاؤں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. فیضان مدینہ دھولیا ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ لونڈاچا مہاراشٹرا میں ہے. مدرسۃ المدینہ آکولا، جامعۃ المدینہ آگرہ یو پی، شاہجہان پور یو پی، ویراول گجرات، موڑاسا گجرات، مدرسۃ المدینہ حیدرآباد، احمد آباد گجرات، بھروچ گجرات اور مانڈوی گجرات. اب آپ دیکھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کہاں نہیں پورے ہند میں ماشاءاللہ کس طرح سنتوں کی خدمت آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. اسلامی سے یوں پیار ہے
چلتے ہیں مکتبۃ المدینہ تاجپور کے اندر. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو مدنی رسائل دین کو پھیلائیے. زبانوں میں مکتبۃ المدینہ تاجپور میں کتابیں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ پڑھی ہے. سبحان اللہ. حق کو حقدار جنا بن جائیے. حرم الحرام کے لیے آئینہ قیامت کا ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ماشاءاللہ. یہ حسینی دولہ. ارے واہ. آئینہ قیامت محرم کے حوالے سے حسینی دولہ. یہ اردو میں سوانح کربلا اور یہ ہندی میں سوانح کربلا. دعوت اسلامی دیکھیں کتنی زبانوں میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اور پھر انگلش رسالے وہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. خاموش شہزادہ سائلنٹ پرنس کے نام سے. مارولز و سیدنا امام حسین سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات یہ بھی انگلش میں موجود ہے. حسینی دولہ حسینی گروم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. مکتبۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ للبنات میں جو اسلامی بھائی اسلامی خدمتیں کر رہے ہیں رب کریم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں دعوت اسلامی پر امیر اہل سنت کی غلامی پر اور اے رب کریم ایمان پر استقامت نصیب فرما. خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص ہمارے مکتبۃ المدینہ کو ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ اسلامی سے یوں پیار ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک اور شہر جو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت اہم ہے حیدرآباد دکن ہم پہنچے ہیں. یہ کاجی پورہ کا ان کا ریلوے اسٹیشن ہے اور ہم تاجپور شریف سے رات تقریباً 10:30 بجے چلے اور صبح تقریباً 7:30 بجے کی جتنی دیر کا راستہ ہے ہم یہاں پہنچے ہیں. اسلامی بھائی یہاں لینے آئے ہیں. الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہوتے ہیں. کیا کچھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. انشاءاللہ بہت کچھ اس سلسلے میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں سفر کرنا نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا خواجہ ہند کے راجا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کی خدمتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 450 سال پرانی مسجد ہے. 450 سال ہو گئے ماشاءاللہ. دیس
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔